سب کچھ جان کر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی کیسے ہو سکتی ہو؟ فرحاد نے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے کہا تھا، مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا تم اپنی جوانی کسی ایسے شخص پر قربان کر دو گی جو شادی جیسے فضولیات سے بہت پہلے بیزار ہو چکا ہے، جس کی طرف سے توجہ کی ذرا سی امید بھی نہیں کی جا سکتی؟ فرحاد نے اسے اپنے بارے میں براہ راست کھل کر سچ بتایا۔ تم جانتی ہو نا، شادی کے بعد تمہیں میرے بچے کو سنبھال کر اپنی جوان دل کی خواہشات کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ میں یہ شادی صرف بابا کی ضد پر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحاد کی تلخ کلامی رائمہ کے دل کی تمام تر حسرتوں کو کرچی کرچی کر گئی، مگر وہ بے بس اور مجبور تھی۔ اس لیے فرحاد سے شادی کر کے کم از کم اسے باقیوں کی نظروں میں اچھا مقام مل جائے گا، پھر چاہے اسے اپنے خوابوں کی قربانی دینی پڑے۔ رائمہ کے سامنے صرف دو راستے تھے، پیچھے کھائی اور آگے آگ کا دریا۔ اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو اسی کھائی میں گر کر عمر گزارنی ہوگی، جبکہ آگ کا دریا پار کرنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے اس نے یہی راستہ چنا جو بہت مشکل تھا، مگر ایک امید کی کرن پھر بھی باقی تھی۔ سلیم نظامانی اپنے ضلع کے پنچایت کے بااثر سردار تھے، جن کے فیصلے کو پتھر پر لکیر مانا جاتا تھا، انصاف اور عدل کے راجہ مانے جاتے تھے۔ اپنے 3 بھائیوں میں وہ منجلے بھائی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی باروب شخصیت کی وجہ سے باپ اور خاندان کے بڑے مانے جاتے تھے۔ بہادری اور خودداری ان کی شخصیت کا خاصہ تھی، جس کی بنا پر علاقے کے سبھی سردار ان کے بڑے بھائی کے باوجود انہیں بڑا مانتے تھے۔ ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عبیدہ کو اس بات کا بہت بڑا غم و غصہ تھا کہ وہ ان کے حصے کی عزت اور مقام کے ساتھ جاگیر بھی ہڑپ لے گا، اس لیے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر شہروں میں جا بسے تھے۔ تینوں بھائیوں میں ان کی اکلوتی بہن سائقہ کی ذمہ داری سلیم نظامانی نے لی، مگر وقت کی ستم ظریفی نے ایسا فیصلہ کیا کہ سلیم نے ساری زندگی ضمیر کے آگے شرمساری میں گزار دی۔ اس کی بہن نے ایک شادی شدہ شخص زوار کے ساتھ عشق کر کے شادی کر لی۔ زوار کی بیوی نے آ کر سلیم نظامانی کے در پر انصاف کی بھیک مانگی تو اس نے بہن کی پرواہ نہ کرتے عدل و انصاف کے بنا پر فیصلہ کیا کہ زوار اپنی پہلی بیوی کے حقوق برابر دے گا، کیونکہ اس کے پاس 3 بچے تھے، جبکہ سائقہ کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی خراب کرنے کی سزا کے طور پر اپنی بہن کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان بھی کیا، جس کے بعد زوار کی پہلی بیوی نے سائقہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور زوار نے جس لالچ کی بنا پر اس سے شادی کی وہ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے بعد صرف 7 سال جی پائی تھی۔ اس کے 6 سال کی بیٹی کو زوار اور اس کی بیوی نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ سلیم نظامانی نے یتیم بھانجی کو سہارا دے کر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہا، مگر انصاف کے سربراہ کے گھر میں ہمیشہ اسے مہر و محبت سے محروم رکھا گیا۔ رائمہ اپنے بچپن میں ہی ایک میچور لڑکی بن چکی تھی۔ ماموں کے سہارے نے اسے زندہ رہنے پر مجبور رکھا تھا، ورنہ کسی کا بھی سلوک اپنوں جیسا نہ تھا۔ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر گریجویشن کرنے کے بعد اسے اپنی ممانی نے آگے نہ پڑھنے دیا۔ سب کو ڈر تھا کہ وہ اگر کچھ بن گئی تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اور رائمہ کی زندگی سنور جائے ایسا بھلا کوئی کیوں چاہے گا؟ تم رائمہ سے نکاح کر لو، وہ معاذ کا بھی خیال رکھے گی۔ بابا، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی یتیم بھانجی سے شادی کر لوں، وہ بھی صرف اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے لیے؟ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو بیوی کا درجہ نہیں دے سکوں گا، میں اپنے بیٹے کے لیے آیا رکھ لوں گا۔ فرحاد، بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، آیا کی نہیں۔ سلیم صاحب نے بیٹے کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی بھانجی میری بیوی بننے کے بعد صرف ماں بن کر رہے گی؟ شادی کرنے کے بعد وہ اپنا حق سمجھ کر تمام مطالبات پورے کروائے گی، اور میں ایسا شخص نہیں جو کسی بھی عورت کے جھانسے میں آئے۔ اگر تم کسی عورت کے جھانسے میں نہیں آتے تو رائمہ بھی ایسی لڑکی نہیں جو کسی بھی مرد کے اقتدار پر مر مٹے۔ وہ کسی کی خوبیوں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، مگر وہ نیک اتنی ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ سامنے والے کی تمام تر برائیوں کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ دنوں بعد یہ مت کہیے گا کہ میں نے آپ کی بھانجی کی زندگی خراب کر دی۔ فرحاد کی بات سے سلیم صاحب کا دل بہت دکھا، مگر وہ فی الحال خاموش رہے، کیونکہ وہ اپنی بھانجی کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ فرحاد سلیم نظامانی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہیں پر ایک کلاس فیلو لیزا سے شادی کر لی۔
یہ بات اس کے گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، مگر اکلوتے بیٹے سے زیادہ وقت دور بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اس کی خوشی میں راضی ہو گئے۔ لیزا ایک خوش مزاج اور آزاد خیال لڑکی تھی جس کے لیے کسی بھی رشتے سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی تابع ہو جائے۔ شادی کے بعد لیزا نے کبھی بھی فرحاد پر کوئی پابندی نہیں رکھی، جس کے بدلے میں وہ خود بھی آزادی چاہتی تھی، مگر فرحاد کو اس کی آزاد خیالی سے اعتراض ہونے لگا۔ یہی بات ان دونوں کے درمیان بحث کی وجہ بنی۔ فرحاد نے اسے کئی بار روکا کہ کسی بھی مرد دوست کے ساتھ زیادہ اکیلا وقت نہ گزارے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں رہے، مگر لیزا کو اس کی روک ٹوک سے بیزاری ہونے لگی اور آخرکار دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ لیا۔ فرحاد لیزا کو چھوڑنے کے بعد بہت بدل گیا تھا۔ لیزا نے اپنے بیٹے کو نہ لے جانے کی بات کی اور نہ ہی فرحاد نے اسے کہا، اس لیے ننھے معاذ کو وہ خوشی خوشی سنبھال رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا صاحب نے اسے دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا اور رائما کے لیے راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخرکار فرحاد اپنے بیٹے کی خاطر راضی ہو گیا۔ تمہیں کتنا کہا کہ نوفل کو نظر انداز مت کرو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، مگر تم تو تم ہو، نازیہ نے رائما کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے کہا، جو اس کی ہائی اسکول کے دور کی سہیلی تھی، رائما کی واحد دوست جسے رائما کے ساتھ دل سے ہمدردی تھی۔ بس بھی کرو، بند کرو یہ بیکار باتیں، فرحاد بہت اچھے انسان ہیں، رائما نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ کاش کہ تم اپنے حصے کے خواب اور خواہشات کو ہی ترجیح دیتی، مگر تم تو حقیقت پسند ٹھہری۔ نازیہ نے پھر طنز کیا تو وہ بظاہر مسکرا دی۔ ماموں جان کو میں بہت پیاری ہوں، وہ اتنی ہی پیاری تھی تو اپنے شادی شدہ بیٹے سے کیوں شادی کروا رہے ہیں؟ نازیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ رائما جانتی تھی کہ اس کے غصے کے پیچھے محبت اور فکر ہے، اس لیے مسکرا دی۔ بابا نے زبردستی فرحاد کی شادی رائما سے کروا دی۔ رائما نے معاذ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شوہر کی بے رخی اور لا تعلقی پر رائما کا دل روتا تھا، مگر مجازی خدا کا اجنبی رویہ سہنے کی عادت ہونے لگی تھی۔ رائما خوش رہنے کی اداکاری میں بہت ماہر تھی، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ آپ کے کپڑے پریس کروا دیے ہیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں، آ کر کھا لیں، رائما نے معاذ کو گود میں اٹھا کر کہا تھا۔ سنو، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے کام ملازمہ بھی کر سکتی ہے، تم معاذ کو سنبھالو، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ فرحاد کے لہجے میں چھپی بے رخی کو نظر انداز کر کے وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی باہر جانے لگی، مگر فرحاد کی تلخ کلامی نے اس کے قدموں کو سست کر دیا۔ اگر تم میرے آگے پیچھے رہ کر مجھے متاثر کرنا چاہتی ہو تو تم اپنا وقت ضائع کرو گی، بہتر ہے تم مجھ سے زیادہ خود پر توجہ دو، کیونکہ اس سب سے تمہاری غرض پوری نہیں ہوگی۔ رشتے اگر غرض کی خاطر بنائے جائیں تو وہ رشتے کہاں ہوتے ہیں فرحاد صاحب، اور آپ شاید جانتے ہی نہیں کہ میں بہت بے غرض انسان ہوں۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، میں کسی بھی لالچ میں یہ سب نہیں کر رہی، میری کوئی غرض نہیں ہے، رائما نے معاذ کو اپنی باہوں میں جھولا جھولاتے ہوئے بے حد نرمی سے کہا، مگر اس کے ضمیر کو بہت ٹھیس پہنچی تھی، اس لیے باہر چلی گئی۔ فرحاد اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنا سخت گیر نہ تھا، مگر شاید اس کے دل میں چبھی یہ بھڑاس تھی جو زبان پر انگارے بن کر برس رہی تھی۔ فرحاد کی چھوٹی بہن صوبیہ کا رشتہ عبیدہ کے بیٹے روہیل سے ہوا تھا، جو اپنی فیملی سے بہت مختلف تھا، بہت ہی خوش مزاج اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی بہت سی عادات اپنے چچا سلیم نظامانی کی طرح تھیں، مگر اس نے زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے بیجا اصولوں اور جھوٹی اناؤں سے بچا کر رکھا تھا، اور یہ بات اس کی شخصیت کے لیے سونے پر سہاگا تھی۔ حویلی میں جب سے آیا تھا وہاں کی آب و ہوا ہی بدل گئی تھی، مگر رائما پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھتا کہ کوئی اسے ساتھ کھانا کھانے کی بھی پیشکش نہیں کرتا تھا، مگر اس کے شوہر فرحاد کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ گھر پر ہوتا ہی کتنا وقت تھا جو رائما کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر غور کرتا۔ صبح سویرے نکل جاتا اور آدھی رات لوٹتا تو اپنے ننھے معاذ کو ایک نظر دیکھ کر اطمینان کرتا، پھر بستر میں گھس جاتا۔ رائما کیا ہے، کیسی ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے، فرحاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں جہاں پیسے کی ریل پیل تھی، جہاں ملازمین کے پرس بھرے رہتے تھے، وہاں رائما کو کوئی اس کی ضروریات کا بھی نہیں پوچھتا تھا۔ سلیم نظامانی کو یہ غلط فہمی تھی کہ فرحاد کم از کم ان باتوں کی تو کوئی تنگی نہیں دے گا، مگر فرحاد کو یہ خوش فہمی تھی کہ گھر میں کسی چیز کی کمی تھوڑی تھی جو اسے بھوکا چھوڑا جائے گا۔ سوائے نشی کے کوئی ملازم بھی اس پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ سارے گھر پر کنٹرول نجمہ سلیم کا تھا، جسے رائما ذرا بھی پسند نہیں تھی۔
انہوں نے تمام ملازمین کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ اگر کسی نے رائما پر ترس کیا تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، مگر رائما ایسے دکھاتی جیسے وہ بہت خوش ہے۔ اسے سب کچھ ملتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، جس پر نجمہ بیگم جل جل کر راکھ ہو جاتی۔ وہ رائما کے بھرم کو واقعی حقیقی خوشی سمجھتی تھی۔ جب سے روہیل آیا تھا وہ ہر وقت سوال کرتا کہ رائما کو کیوں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، اور آخرکار یہ سوال اس نے فرحاد سے بھی کیا، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ صاحب، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی۔ نشی نے آج اتنے دنوں بعد فرحاد کو گھر پر شام میں آتے دیکھا تو موقع دیکھ کر چپکے سے بات کرنے آ گئی۔ ہاں بولو نشی، کیا بات ہے؟ صاحب، پتہ نہیں، ڈر لگتا ہے آپ غصہ ہو گئے یا ناراض ہو گئے تو۔ وہ بات کرتے وقت تمہید باندھنے لگی، جبکہ فرحاد اس کی جھجک پر منتشر ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ جو کہنا ہے صاف کہہ دو۔ پہلے تو آپ سب کی بات سنتے تھے اور سب کے معاملات میں مدد کرتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بات کرنے کے بعد آپ سزا سنا دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ رائما کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں، مگر اس عورت نے میرا تاثر بالکل خراب کر دیا ہے۔ فرحاد نے دل ہی دل میں سوچا، ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ کب اور کس کے ساتھ میں نے ناانصافی کی ہے جو سب نے مجھے ظالم سماج مان لیا ہے۔ وہ برہم ہوا تو نشی کو خوف ہوا کہ اسے اب اگر بات نہیں کرے گی تو اس بات کا قصوروار بھی رائما بی بی کو سمجھے گا۔ بیچاری رائما بی بی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، مگر کسی کو ان کی پرواہ ہی نہیں۔ رائما بچی نہیں ہے جو اپنا خیال نہ رکھ سکے، اسے اپنا خیال رکھنا آتا ہے، اور اگر اس نے تمہیں یہ کہنے کو بھیجا ہے تو مجھے ان فضولیات سے وہ بالکل بھی متوجہ نہیں کر پائے گی۔ نہیں صاحب، انہوں نے مجھے یہ سب بتانے کو نہیں کہا، یہ میں خود آپ کو بتا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ ترس یا ہمدردی کرتے کرتے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور روہیل صاحب چھوٹی بی بی سے بہت ہمدردی کرتے ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس لیے بتایا، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ نشی کی بات پر فرحاد بے ساختہ تڑپ اٹھا، مگر وہ اپنے دل کے اضطراب کو اب بھی بہت غلط سمجھ رہا تھا۔ رات جب آپ آئے تو معاذ سو چکا تھا، مگر جب وہ جاگا تو آپ سو گئے تھے۔ میں نے سوچا آپ کے آرام میں خلل ہوگا، اس لیے معاذ کو اپنے پاس ہی سلا دیا۔ رائما نے آتے ہی صفائی دینا شروع کی۔ فرحاد کچھ حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ سب کب پوچھا تھا؟ وہ آزردگی سے بولا۔ آپ نے بلایا تو مجھے لگا یہی وجہ ہوگی۔ وہ مختصر بولی۔ فرحاد لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ واقعی معاذ کے علاوہ رائما سے کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ روہیل سے دور رہو، وہ میرا ہونے والا بہنوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اسے تم میں بہت دلچسپی ہے۔ اس قدر بھی مظلومیت کا مظاہرہ نہ کرو کہ آخرکار میں سب کی نظروں میں ظالم بن جاؤں۔ فرحاد کی زہریلی باتیں رائما کے جگر کو چھلنی کر گئیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں شادی سے انکار ہی کیا تھا، بتایا تھا کہ مجھے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف بابا صاحب کی ضد تھی، ورنہ… بس کر جائیں فرحاد صاحب، میں اس قدر نفس کی کچی نہیں ہوں جو آپ کے نظر انداز کرنے سے کسی نامحرم کی توجہ حاصل کرنا چاہوں۔ رائما کی آواز لرزنے لگی، شاید اس کی طبیعت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی بھی مرد کی نسبت اپنی اہمیت… وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی اور کھانسنے لگی۔ اسے بے اختیار الٹی آئی اور واش روم کی طرف دوڑی۔ فرحاد اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ رائما کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ لو پانی پی لو۔ فرحاد اس کے پیچھے آیا اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا تھا۔ رائما نے پانی لے کر ایک دو گھونٹ لیے، مگر پانی کو پیتے ہی اس نے پھر سے الٹی کی۔ وہ پھر سے واش بیسن پر جھک گئی۔ فرحاد حیران تھا۔ اسے دل ہی دل میں وہم ہوا کہ شاید وہ توجہ لینے کے لیے بیمار ہوئی ہے۔ میں تمہارے لیے جوس لانے کو کہتا ہوں۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا، مگر اس نے سارے خیال جھٹک کر بظاہر لاپرواہی سے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ رائما کو اس سے ہمدردی کی بھی امید نہ تھی، اس لیے خاموش رہی۔ بیٹا، میری کبھی کوئی بات مانی ہے تم نے جو اب مانو گے؟ نجمہ بیگم نے خفیف لہجے میں کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ فرحاد نے بھی لاپرواہی سے پوچھا۔ پہلے اس مغربی لڑکی سے شادی کر لی، اب اس مشرقی چادر کے پیچھے سازشیں کرنے والی خبیث عورت سے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ خدا کے لیے امی ایسی باتیں نہ کریں، رائما میں ایسی کوئی برائی نہیں جو ہمیں شرمندہ کرے۔ فرحاد نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سب کی نظروں میں مظلوم بن کر تجھے ظالم اور برا بنا دیا ہے۔ بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ اسے ہر شے گھر میں موجود ہے، مگر اس نے بیماری کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تمہارے بابا صاحب کو تو ہم سب ستم گر لگتے ہیں۔
ایسا کچھ نہیں، اس کی طبیعت خراب کچھ نہیں ہوا، خالی کھانسی ہوئی تھی، بس واویلا مچا دیا۔ وہ ماں کی بات پر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے بھی دیکھا تھا رائما کو بظاہر کھانسی ہی تھی اور تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ روہیل کی توجہ اپنی طرف دلا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے اسے یہ کہتے سنا تھا کہ وہ نشی سے کہہ رہی تھی کہ تیری بہن کا رشتہ توڑ کر تجھ سے بدلہ لے گی، یہ صلہ ہوتا ہے اچھائی کا۔ وہ ماں کی بات پر شاکڈ ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ ماں ہو کر گواہی دے رہی تھی تو فرحاد نے تو یقین کرنا ہی تھا۔ صوبیہ اور روہیل کی منگنی تھی اور ہر کوئی تیار ہو کر نکل رہا تھا، مگر رائما ابھی تک نہیں آئی تھی۔ روہیل مستقل اس کی راہ تک رہا تھا۔ سب آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ رائما کو بلاؤ، کہاں ہے؟ اسے اپنی گاڑی میں ساتھ لے آنا، بابا صاحب نے فرحاد کو دیکھتے ہی کہا۔ بابا صاحب، آپ جانتے تو ہیں وہ کس قدر لاپرواہی کرتی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ تمہارے بیٹے کو پالتی ہے، کچھ تو خبر رکھا کرو اس بچی کی، چاہے اولاد کی خاطر ہی صحیح۔ بابا صاحب کی طبیعت کی پرواہ کرتے وہ رائما کو پکارتا ہوا کمرے تک آیا۔ رائما، رائما، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ جا کر دیکھا مگر کہیں بھی نہ ملی۔ فرحاد باہر آیا تو سب جا چکے تھے۔ گیٹ کے باہر آتے ہی اسے نجمہ بیگم نے فون کر کے بتایا کہ روہیل بھی غائب ہے۔ ہال میں سارے مہمان رسم کی ادائیگی کا انتظار کر رہے ہیں لیکن روہیل کا فون بند ہے۔ فرحاد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے نشی کا نمبر لے کر اسے فون کیا۔ نشی نے اسے بتایا کہ روہیل صاحب رائما بی بی کو ہاسپٹل لے گئے۔ فرحاد نے پوری بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کا رخ کیا۔ وہ راستے میں 2-3 بار اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتے کرتے بچا تھا۔ اسے روہیل پر بے تحاشا غصہ آیا۔ 100 طرح کے وہم و گمان میں مبتلا وہ جیسے ہی ہاسپٹل کے گیٹ پر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ رائما کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اچھا، تو طبیعت خرابی کی یہ وجہ تھی۔ جب روہیل ہاسپٹل کے گیٹ پر رائما کو سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکال رہا تھا تب فرحاد اسے دیکھ کر غصے سے بڑبڑایا اور گاڑی کو کھلا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا۔ بے شرم انسان، اپنی منگنی کو چھوڑ کر۔ فرحاد نے قریب آتے ہی روہیل کا گریبان پکڑ کر اسے زوردار گھونسا مارا، جس کی وجہ سے رائما بھی بے ساختہ گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ ارے صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں رائما بی بی نیچے گر پڑی ہیں۔ نشی گاڑی سے باہر آ کر بے ساختہ چلائی تو فرحاد اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ معاذ نشی کی گود میں تھا جبکہ رائما بمشکل اٹھی تھی۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ کانپ رہی تھی مگر اس کی ہمت دیدنی تھی۔ روہیل نے فرحاد کی فکر کیے بنا گیٹ کے قریب رکھے ویل چیئرز میں سے ایک ویل چیئر لی اور رائما کی طرف آیا۔ آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ میں ٹھیک ہوں، رائما نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ فرحاد اسے دیکھتا رہ گیا مگر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ رائما بی بی بے ہوش ہو گئی تو میں نے آپ کو بہت فون کیا مگر جب آپ نے فون نہیں اٹھایا تو میں افضل کے پاس گئی، مگر بڑی بیگم صاحبہ نے اسے میرے ساتھ آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ روہیل صاحب دیکھ رہے تھے اس لیے وہ میرے ساتھ آئے، کیونکہ رائما بی بی کو میں اکیلی کیسے اٹھا سکتی تھی۔ رائما بی بی نے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ نشی نے ساری رودات فرحاد کو سنائی تو وہ شرمسار ہوا۔ تم جاؤ، سب بہت پریشان ہو گئے ہیں، تقریب میں پہنچو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ فرحاد نے روہیل سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، روہیل نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نشی، رائما کا خیال رکھنا، روہیل نے جاتے ہوئے اچانک مڑ کر کہا۔ نشی نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایک لیڈی ڈاکٹر جیسے ہی ایمرجنسی روم سے باہر آئیں فرحاد نے یکدم پوچھا۔ ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید ٹیوبرکلوسس ہے، ڈاکٹر نے تشویش سے کہا۔ فرحاد کچھ حیران ہوا۔ ٹی بی؟ مگر وہ تو جینیٹک بیماری ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں کسی کو بھی ایسی بیماری نہیں، فرحاد نے وضاحت دی۔ جی لیکن ٹی بی کے ہی سمٹمز دیکھ رہے ہیں، وزن کم ہونا، شدید کھانسی، مستقل بخار رہنا، یہ سب لنگز اور جگر کو متاثر کرنے کے خدشات ہیں۔ کچھ ٹیسٹ لکھے ہیں، وہ کروائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی ساتھ کھڑی نرس نے فرحاد کو 1-2 سلپس دیے جس میں تمام ہدایات لکھی تھی۔ فرحاد یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے جو اپنی بھڑاس میں کسی دوسرے کو جلا رہا تھا، جبکہ وہ سراسر بے قصور تھی۔ معاذ مستقل رو رہا تھا۔ فریاد نے اسے گود میں لیا۔ وہ کچھ دیر تک بہل گیا مگر پھر سے رونے لگا۔ صاحب، چھوٹے بابا رائما بی بی کے بنا بالکل نہیں رہ پاتے، انہیں ان کی آغوش اتنی پرسکون لگتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں بہلتا۔ نشی کی بات پر فرحاد دل ہی دل میں نادم ہوا۔
مگر بظاہر اس کی بات کو نظر انداز کر کے معاذ کو باہر لے گیا۔ رائمہ کا خیال رکھنا۔ جاتے ہوئے اس نے رائمہ کی طرف دیکھ کر تاکید کی۔ رائمہ کو ڈرپ لگی تھی اور وہ یکدم گہری نیند کے باعث سو چکی تھی۔ کیا کوئی خوشخبری ہے؟ نجمہ بیگم نے جیسے ہی رائمہ اور فرحاد کو گھر آتے دیکھا بظاہر خوشی سے بولی۔ نشی کو من ہی من میں غصہ آیا، مگر وہ کچھ کہنے کی اوقات کہاں سے لاتی؟ بیچاری خاموش رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماں، بس رائمہ کی طبیعت خراب ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ذرا چکر آ گیا تھا۔ رائمہ نے فرحاد کی بات کاٹ کر کہا اور اندر چلی گئی۔ فرحاد چپ ہو گیا، جبکہ نجمہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں شک تھا کہ رائمہ امید سے ہے۔ تمہیں اب اپنا خیال رکھنا ہوگا، کل سے تمہاری دوائیوں کا کورس شروع ہوگا تو… میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، آپ خواہ ہی فکر مند ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ فکر مندی آپ پر سوٹ نہیں کرتی۔ رائمہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اور زیادہ کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشیز کے کھانے پینے کی ذمہ داری اب سے تمہاری ہے۔ فرحاد نے سختی سے کہا، جی صاحب، مگر کھانے پینے کی بات تو آپ باقی سب سے کہیں، جو رائمہ بی بی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بھلا ایسے ہی کوئی بیمار تھوڑی ہوتا ہے۔ نشی نے آہستہ سے کہا۔ رائمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں مگر وہ نہ ڈری۔ فرحاد کو سب صاف صاف بتا دیا۔ فرحاد بے یقینی سے سب سن رہا تھا مگر تسلی دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس لیے نشی کو نصیحت کی کہ کسی بھی چیز کی کمی ہو تو سیدھا مجھے کال کرنا، کسی اور کو بتانے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ نشی نے ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے سر ہلایا تھا۔ کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ فرحاد نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی رائمہ سے پوچھا، جو ملازمہ کے ساتھ کھڑی سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ لو بھائی، صبح ہی صبح اٹھ کر سب سے پہلے خود اچھا چنگا ناشتہ بنا کر کھاتی ہے، پھر کام کاج میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ وہ آج تمہیں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی کام کر رہی ہے۔ رائمہ سے پہلے نجمہ بیگم نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ اتنا کھاتی ہے؟ بابا صاحب سے بیگم کی بات ہضم نہ ہوئی۔ اب اس کی شکل سے ہمیشہ بھوک ہڑتال کا اشتہار چھلکتا ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ تم جاؤ ریڈی ہو جاؤ تاکہ ہم باہر چلیں، ناشتہ بھی وہیں پر کر لیں گے۔ فرحاد نے ماں کی بات کو نظر انداز کرتے کہا مگر رائمہ نے اس کی بات پر کچھ زیادہ توجہ نہ دی اور چلی گئی۔ فرحاد اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنی بیمار ہو کر بھی کس طرح لاپرواہی کر سکتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ فرحاد کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ رائمہ کہاں ہو؟ اس نے واش روم کی طرف دیکھ کر آواز دی تو اندر سے نشی نمودار ہوئی۔ صاحب، وہ معاذ بابا کو نہلا رہی ہیں، ابھی جاگا ہے تو صبح ہی صبح سے نہلا دھلا کر پھر ہی باہر لے آتی ہیں۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو، ہر کام وہی کرتی ہے؟ فرحاد نے جواباً غصے سے کہا۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا اور تم یہاں لاپرواہی سے کام میں جت گئی ہو۔ رائمہ جیسے معاذ کو ٹاول میں لپیٹ کر باہر لے آئی، فرحاد نے غصے سے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں نشی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ رائمہ نے بظاہر مصروف انداز میں کہا، مجھے تمہارے ساتھ ٹہلنے یا رومانس کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں بس تمہاری طبیعت کی فکر کر رہا تھا اور تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ فرحاد نے ہمیشہ کی طرح طنزیہ لہجے میں کہا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں خود جا سکتی ہوں، اور فکر نہ کریں، اگر کچھ ہوا تو پھر بھی آپ قصوروار نہیں ہوں گے، میں وصیت لکھ دوں گی کہ یہ میری اپنی لاپرواہی تھی۔ لہجہ نرم تھا مگر الفاظ نشتر سے کم نہ تھے۔ فرحاد بھڑک گیا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر آپ بھول گئے ہیں تو یاد دلا دوں، مجھے بھی نفس اور غیرت ہے۔ کل جو آپ نے روہیل کے ساتھ کیا، کیا وہ کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرحاد لاجواب ہو گیا۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا، مگر بہت سوچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ رائمہ کی اس حالت کا ذمہ دار وہی تو تھا۔ اگر وہ اس قدر لاپرواہی نہ کرتا تو اتنے بھرے پڑے گھر میں کوئی تو اس سے ہمدردی کرتا۔ فرحاد نے تو کھلے عام اسے بیٹے کی آیا بنا لیا تھا، جسے نہ بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے، پہننے اوڑھنے تک کی طلب ختم ہو گئی تھی۔ پھر سونے پر سہاگا فرحاد کی کڑوی کسیلی باتیں رائمہ کو مزید ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی، اور آج وہ جو کچھ بھی تھی فرحاد کی بدولت تھی۔ ہاں، اتنا تو حق بنتا ہے اس کا کہ نفس اور غیرت جتائے، اور کچھ تو اس کے پاس بچا بھی نہیں ہے۔ فرحاد نے دل ہی دل میں افسوس سے سوچا تھا۔ بابا صاحب، آپ کی فیور چاہیے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آج میرے احسان کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرحاد کی بات پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئے۔ رائمہ کو جب بھی باہر لے جانے کی بات کرتا ہوں وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔
بالکل کہنا نہیں مانتی. آپ اسے کہیں کہ ناراضگی ختم کرے. مجھے تو تمہاری بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ تم اسے باہر لے جانے کیوں آفر کرتے ہو اور وہ انکار کر دیتی ہے. وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ اور ناراضگی کی بات کریں تو دن بھر تمہاری ماں اسے اتنا ستاتی ہے مگر وہ پھر بھی ناراض نہیں ہوتی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج بیٹھے بٹھائے تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو. بابا صاحب نے اس پر تنقیدی تبصرہ کیا تھا. وہ کچھ دیر چپ ہو گیا. اب کیا بتاتا کہ رائمہ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے. اگر بتا دے گا تو بابا صاحب بھانجے کی محبت میں پریشان ہو کر بیمار ہو جائیں گے اور بیٹے سے ناراض بھی ہو جائیں گے. بابا صاحب، آپ تو ہمیشہ مجھے برا سمجھتے ہیں. میں برا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم بھی ہوں اور مجھے اپنی کوتاہیوں پر ندامت نہیں ہوتی. وہ بے بس ہوا. اچھا تو ایسا ہے، پھر اس سے اپنی غلطی پر معافی مانگنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ جاؤ جا کر معذرت کرو. بیوی ہے تمہاری، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ وہ کون سا بری عورتوں کی طرح تمہیں گھر سے نکال دے گی؟ بابا صاحب نے ہنستے ہوئے طنز کیا تو وہ مزید پریشان ہوا. فرحاد کے لیے یہ کام واقعی بہت مشکل تھا مگر سوچ میں پڑ گیا. آپ ٹھیک ہیں نا؟ رائمہ معاذ کو واکنگ چیئر پر بٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جب روہیل نے آ کر پوچھا. جی میں ٹھیک ہوں، وہ مختصر بولی. اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھا کریں. اگر خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو کسی ایماندار شخص سے دوستی کر لیں جو ہر وقت آپ کی فکر کرے، جس کی خاطر آپ خود کا خیال رکھ کر خوشی محسوس کر پائیں. روہیل کی بات پر وہ خاموش رہی. فرحاد بہت اچھا انسان ہے، وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے مگر اسے یہ ڈھنگ نہیں ہے کہ احساس اور فکر کا اظہار کس طرح کیا جائے. شاید اس کا دل اب تک کسی ماضی کے واقعات میں گھرا ہوا ہے. وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں. رائمہ نے مسکرانے کی کوشش کی. ہاں، مجھ سے آ کر معذرت کی. میں حیران ہوا کہ فرحاد بھی کبھی کسی سے معافی تلافی کرے گا. میں نے سوچا نہ تھا. روہیل نے ہنستے ہوئے کہا. اپنی ماں کے بلانے پر وہ جانے کے لیے بڑھا تو رائمہ نے آواز دی. سنو روہیل. وہ رک کر اس کی طرف مڑا. ہو سکے تو ہاسپٹل جانے کے بارے میں کسی سے مت کہنا، وہ التجائی لہجے میں بولی. فرحاد نے بھی یہی کہا تھا لیکن فکر مت کرو، میں کسی سے بھی نہیں کہوں گا. وہ مسکرا کر بولا تو جواباً رائمہ بھی تشکر سے مسکرائی تھی. تم معاذ سے پہلے اپنا خیال رکھو. آپ کو ڈر ہے کہ معاذ کو بھی کہیں خدا نخواستہ مجھ سے وائرس نہ لگ جائے تو میں اس بات کی احتیاط کرتی ہوں. معاذ کو کھانا نشی ہی کھلاتی ہے، ہر کام میں احتیاط کرتی ہوں، اور ویسے بھی اگر آپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی تو اسے میرے حوالے کرتے ہی کیوں؟ وہ فرحاد کی بات کاٹ کر تلخ لہجے میں بولی. یاد رہے معاذ میرا بیٹا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اس کی فکر نہیں کرتا. فرحاد دیکھ رہا تھا آج کل وہ کچھ زیادہ ہی غصہ کرتی تھی. شاید بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو رہا تھا. فرحاد اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوچ رہا تھا. رائمہ، ہم الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، تم اپنا سامان پیک کر لو. فرحاد نے جیسے حکم دیا. رائمہ حیرت سے تکنے لگی. آپ مجھے صرف حکم دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے. فرحاد اس کی بات پر حیران ہوا اور اپنے غصے کو پی گیا. اسے یاد تھا کہ ڈاکٹر نے اسے رائمہ کی خراب طبیعت کے تمام خدشات کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کیا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ جو رائمہ بہت خاموش اور صبر و تحمل سے سب برداشت کر رہی تھی آج کس قدر بدلی ہوئی لگ رہی تھی. وہ بات کرتے ہوئے بھی کانپ رہی تھی، شاید اپنے ہی غصے سے ڈر جاتی تھی. بیٹا، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر تمہیں پھر بھی ڈر ہے تو میں تم سے غافل نہیں رہوں گا. سمجھ لینا بابا صاحب تمہارے ساتھ ہیں. بابا صاحب نے رائمہ کو جاتے ہوئے تسلی دی. منحوس، میرے گھر میں جب سے آئی ہے کسی چڑیل کی طرح میرے ہر رشتے کو چمٹ گئی ہے. نجمہ بیگم کو اسے جاتا دیکھ کر غصہ آیا. پہلے میرے شوہر کو ہتھیا لیا، پھر میرے بیٹے کو، آخر میں میرے پورے گھر کو ویران کر رہی ہے. نجمہ بیگم کی نظر میں یہ رائمہ کی بہت بڑی جیت تھی، جبکہ انہوں نے تو رائمہ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ماں، کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ ہم اسی شہر میں ہیں، کہیں ملک چھوڑ کر تھوڑی جا رہے ہیں. فرحاد نے پہلی بار ماں کو اس روپ میں دیکھا تھا. فرحاد بیٹا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے دور نہیں رہ پاؤں گی، بالکل تنہا ہو جاؤں گی. نجمہ بیگم نے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا، مگر صوبیہ نے اسے بھائی سے چھڑوا کر دور کیا. کیا ہو گیا ہے؟ خدا نخواستہ آپ ایسے رو رہی ہیں جیسے بھائی کبھی گھر نہیں آئیں گے. بس اب چھوڑ بھی دیں ان کا پیچھا تاکہ اپنا گھر بسا لیں. صوبیہ نے ماں پر غصہ کیا تھا. ماں ہے، جذباتی ہو گئی ہے، تم سب سمجھنے کی کوشش کرو. صوبیہ کی ساس مسز زبیدہ نے کہا.
جیسے تیسے کر کے فرحاد اپنی بیوی بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رائما نے نشی کو بھی ساتھ لیا کیونکہ فی الحال وہ فرحاد پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب بھی گمان میں تھی کہ شاید فرحاد سب سے جان چھڑا کر نکل رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ فرحاد چاہتا تھا کہ رائما کا کورس چلنے تک وہ اس بات کو راز ہی رکھے کہ رائما کو کوئی بیماری ہے۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو سبھی اسے اچھوت سمجھ کر گھر سے نکال باہر کرتے۔ ہر کوئی اسے فہم اور خوف کرنے لگتا، اور یہ برتاؤ کسی بیمار انسان کے لیے بہت بھیانک ہوتا ہے۔ وہ معاذ کے ساتھ جس قدر احتیاط برتتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نیا الزام لگا سکتا تھا۔ فرحاد روہیل سے بھی ڈر گیا تھا۔ نشی کی بات اسے دل سے لگی تھی کہ ترس اور ہمدردی ہر رشتے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ روہیل اور رائما کزنز تھے، مگر یہ ہمدرد سب کی نظروں میں ایک نیا رنگ لے سکتی تھی۔ تم معاذ کا خیال رکھنا، ہم کچھ ہی دیر میں لوٹیں گے۔ فرحاد کے ساتھ رائما ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جاتے ہوئے نشی کو بول رہی تھی۔ آپ آرام سے واپس آئیے گا، میں معاذ کو سنبھال لوں گی۔ ہم آرام سے ہی آئیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ فرحاد نے مصنوعی ناگواری سے کہا تو نشی بھی ہنستی، جبکہ رائما اسے دیکھ رہی تھی کہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ فرحاد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے رائما سے پوچھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ اس نے جواباً سوال کیا تھا۔ کیونکہ تم ہر وقت بہت خاموش رہتی ہو۔ ہم پہلے کب بیٹھ کر گپے ہانکتے تھے، پہلے تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ رائما کی بات پر وہ مسکرایا تو رائما نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج کل آپ مجھے برا بھلا نہیں کہتے؟ تمہیں میری پرواہ کرنا، بات کرنا، مسکرانا پسند نہیں ہے؟ یہ سب پسند آ گیا تو امیدیں وابستہ ہو جائیں گی، اور مجھے جھوٹی امید لگا کر جینے سے بہتر حقیقت پسندی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ حقیقت تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ امید انسان کو خوش رکھتی ہے اور خوشی جینے میں مدد کرتی ہے۔ پتہ نہیں اتنی صبر و تحمل والی ہو کر بھی تمہیں جینے کی آس کیوں نہیں؟ بس زندگی گزارنا ہی ضروری نہیں؟ فرحاد کی بات پر رائما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں جو کسی وقت سب سے لا تعلق ہو کر تلخ ہو چکے تھے؟ رائما نے اسے گھور کر کہا تھا۔ ہاں، مگر معاذ کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر مجھے لگا کہ تمہیں بھی اسی طرح خوش رہنا چاہیے۔ فرحاد کے لہجے میں اسے ہمدردی محسوس ہوئی، جو در حقیقت ان کے تعلق کی گہرائی کا عکس تھی، جسے اب بھی دونوں نہیں سمجھ سکے تھے۔ پچھلے 6 ماہ میں رائما کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب اس کے مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن بھی نہیں رہا تھا۔ فرحاد کی بہت پرواہ کے بعد وہ خوش بھی رہنے لگی تھی، مگر اسے جانے کیوں یہ سب خواب لگتا تھا۔ وہ اب بھی اس خوف میں مبتلا تھی کہ یہ سب کچھ دن کا خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ رائما کو یقین تھا کہ اس کے ٹھیک ہوتے ہی فرحاد پھر واپس گھر والوں کے ساتھ مل کر رہے گا اور پھر سے سب ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ بس یہی خوف اسے پوری طرح خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ معاذ کا ٹیوشن شروع کروا دیں تاکہ وہ ابھی سے ایکٹیو ہو جائے، فرحاد نے معاذ کو جمپنگ بیلٹ میں باندھ کر کہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے 1-2 سال بعد آپ اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیں گے، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ رائما نے اپنے دل میں چھپے وہم کو زبان سے عیاں کیا تو فرحاد اسے حیرت سے تکنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ اپنی ہنسی چھپا کر اسے چھیڑنے لگا۔ کیا واقعی آپ نے یہی سوچا ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ہاں تو اور کیا، ہمیں بھی تو ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملنا چاہیے نا۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو رائما کے گالوں پر سرخی مائل ہو گئی۔ تم تو شرما رہی ہو، فرحاد نے اسے مزید چھیڑا۔ آپ بات کو نہ بدلیں، بات تو تم بدل رہی ہو، وہ رائما کو گھور کر بولا۔ رائما کی نظر جمپ کرتے معاذ پر تھی جو ہنسی خوشی اچھل رہا تھا۔ رائما بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فرحاد کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ بہت معصوم تھی اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، کیونکہ اس کے انداز و اطوار سے ہی وہ بہت معصوم اور بھولی دکھتی تھی۔ آج ہم ڈنر باہر کریں؟ فرحاد نے اسے آئینے کے سامنے کھڑے پا کر پیچھے سے آ کر کہا۔ وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی، مگر اس کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر پیچھے کھڑے فرحاد کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں معاذ کو تیار کرتی ہوں اور نشی کو بھی، بس ہم دونوں۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولنے لگی، مگر فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کاٹی۔ رائما نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ آپ بہت بدل رہے ہیں، وہ حیران ہوئی۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے چہرے سے اس کی لٹوں کو ہٹا کر بولا جو اس کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ اور یہ کب تک چلے گا؟ رائما نے بے یقینی سے پوچھا۔ فرحاد نے اسے حیرانگی سے دیکھا، مگر اسے اپنی باہوں میں لے کر سرگوشی کی۔ ہمیشہ ہی چلے گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میں آپ کے اور اپنے کپڑے نکال دیتی ہوں۔
رائمہ نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ فرحاد جانتا تھا کہ وہ شرما گئی ہے۔ کھانے کے بعد انہیں گھر لوٹتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ روڈ پر اکا دکا ہی گاڑی چل رہی تھی۔ جب سامنے روڈ پر کسی گاڑی کو کھڑا دیکھا، فرحاد نے گاڑی آہستہ کرتے ہوئے آگے دیکھا تو کوئی شخص روڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ فرحاد نے گاڑی روک کر کہا، آپ باہر مت جائیں۔ رائمہ نے ایک دم کہا، دیکھنے تو دو، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ فرحاد نے سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایسا کریں پولیس کو کال کریں، آپ یہیں رکیں۔ رائمہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر کہا۔ فرحاد اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ ڈرنے کی بات نہیں، تم گاڑی میں ہی رہو۔ فرحاد باہر نکل آیا اور نیچے پڑے شخص کی نبض چیک کرنے لگا۔ جب اس شخص نے ایک دم فرحاد کے گلے میں بازو ڈال کر پستول کی نال اس کے سر پر رکھی تھی۔ ہلنا مت اور چپ چاپ جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ جیب میں جو کچھ بھی ہے باہر نکالو، اس آدمی نے دھمکایا۔ چھوڑ دو اسے۔ رائمہ نے دور سے ہی دیکھ کر ڈیش بورڈ کو کھنگالا۔ وہ جانتی تھی فرحاد اپنی گن گاڑی میں رکھتا تھا۔ رائمہ یکدم باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں گن تھی جو اس نے راہزن پر تانی تھی۔ فرحاد اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر خوف زدہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ رائمہ کو گن نہیں چلانی آتی تھی اور اس کے گن پکڑنے کے انداز سے کوئی بھی بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ لڑکی بھی ساتھ ہے، اس وقت عیاشی، اس راہزن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فرحاد کا خون کھول اٹھا۔ گولی مت چلانا، گولی مت چلانا۔ فرحاد نے راہزن کا دھیان بھٹکانے کے لیے رائمہ سے کہا، مگر اس چور نے زور سے سیٹی بجائی تھی۔ شاید یہ کوئی اشارہ تھا۔ دو تین لٹیرے روڈ کے کناروں سے نمودار ہوئے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول رائمہ کی طرف بڑھے، مگر فرحاد نے سب کا دھیان رائمہ پر دیکھ کر اپنے قریب کھڑے چور کے گھٹنوں پر زوردار ٹھوکر ماری اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر سب کو دھمکی دی، اسے چھوڑ دو ورنہ گولی پہلے چلاؤں گا، بات بعد میں ہوگی۔ سب یکدم پیچھے ہٹے اور ہوشیار ہو گئے۔ رائمہ، گن مجھے دو اور تم جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ فرحاد نے سب پر پستول تان کر رائمہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ، میں نے کہا گاڑی میں جاؤ۔ وہ بات کاٹ کر سختی سے بولا تو رائمہ نے گن آ کر اسے دی اور خود گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ان میں سے ایک راہزن رائمہ کی طرف بڑھا، مگر فرحاد نے گولی چلا کر اسے روک دیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر فریز ہو گیا۔ فرحاد نے بے حد احتیاط سے الٹے قدموں چلتے ہوئے گاڑی کی طرف رخ کیا، جبکہ چور لٹیروں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر فرحاد نے ان کے پیروں میں یہ تیسری گولی چلائی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ پولیس کو کال کرو، فرحاد نے رائمہ سے کہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک دم موبائل اٹھایا اور پولیس کو انفارم کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فرحاد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ رائمہ نے بمشکل سر ہلایا۔ تمہیں گاڑی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ ہو جاتا تو؟ گھر آ کر فرحاد نے غصے سے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر گاڑی میں سکون سے ہو کر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ وہ بھی جواباً تن کر بولی تھی، پاگل ہو کیا؟ مجھے تب کچھ ہوتا جب تمہیں کچھ نقصان ہوتا، یوں مجھ سے پیسے اور موبائل لے کر چھوڑ دیتے، اور آپ بہت الگ ہیں۔ رائمہ بے ساختہ اس کے بازو کو پکڑ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ فرحاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے اور محبت کرنے والے شخص ہیں۔ تو تمہیں کیا پتا تھا؟ وہ مسکرایا تھا۔ یہی کہ آپ ایک پتھر دل انسان ہیں جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میں غلط تھی۔ آج آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری حفاظت کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ فرحاد نے اس کے بالوں کو سنوار کر کہا، میں اظہار کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، مجھے بھی، فرحاد نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ تو رائمہ نے بھی جواباً آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں نے اپنی زندگی کی ایک بار پھر نئی شروعات کی تھی۔ یہ کہانی دراصل اس تلخ حقیقت کی عکاس ہے کہ رشتے صرف ذمہ داری نبھانے سے نہیں بلکہ احساس، توجہ اور سچائی سے زندہ رہتے ہیں۔ رائمہ کا کردار ایک ایسی عورت کی نمائندگی کرتا ہے جو قربانی، صبر اور بے غرضی کی انتہا پر کھڑی ہو کر بھی اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا نہیں دیتی، بلکہ خاموشی میں بھی اپنی خودداری بچائے رکھتی ہے۔ اس کی تعریف اس بات پر بنتی ہے کہ وہ ظلم سہ کر بھی انتقام نہیں بنتی، بلکہ حالات کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے۔ مگر اس پر یہ تنقید بھی ضروری ہے کہ اس کا حد سے زیادہ برداشت کرنا اسے کمزور دکھاتا ہے، اور یہی کمزوری دوسروں کو ظلم کا حوصلہ دیتی ہے۔ فرحاد ایک پیچیدہ مگر حقیقت کے قریب کردار ہے، جو برا انسان نہیں، مگر اپنی انا، ماضی کے زخموں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ظالم بن جاتا ہے۔ اس کی خامی یہ ہے کہ وہ احساس کو کمزوری سمجھتا رہا اور اپنی بے رخی کو حق
مگر اس کی خوبی یہ ہے کہ جب سچ اس کے سامنے آیا تو اس نے فرار کے بجائے ذمہ داری کا راستہ چنا۔ نجمہ بیگم جیسے کردار معاشرتی زہر کی علامت ہیں جو عورت ہی ہو کر عورت کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں، جبکہ روہیل کا کردار اس کہانی میں ضمیر کی آواز ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ ہمدردی اور عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ پاک نہیں رہتا۔ مجموعی طور پر یہ کہانی ریڈر کو یہ گہرا پیغام دیتی ہے کہ مظلوم بن کر جینا نیکی نہیں بلکہ خود کو بچانا بھی فرض ہے۔ محبت زبردستی نہیں مانگی جاتی اور نہ ہی بیماری، قربانی یا خاموشی کسی کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے۔ اصل رشتہ وہی ہے جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے، کیونکہ جو لوگ احساس کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اکثر بہت دیر سے سمجھ پاتے ہیں کہ جنہیں وہ کمزور سمجھ رہے تھے وہی اصل میں سب سے مضبوط تھے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔